میرا رونا نہ گوا ہاں مدینے والوں کو تھا۔ عزیز و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجلس شہادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد برائے سال ثواب مرحومہ نجمہ زیدی بنت نذیر حیدر اہلیہ اظہر حسین زیدی صاحب میں تشریف لا کر یقیناً نہ صرف کا موقع دیا بلکہ عطرت محمد کو بھی یقیناً ان سے بھی تمام اور برکت حاصل کرتی ہے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے اب مائک دے رہا ہوں ہمارے مقبول ترین ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب کو کہ آپ آج اس عظیم مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی فرجہم۔ قبلہ کی اجازت سے آج بسم اللہ جہاں سے بھائی آغاز کرتے ہوئے میں التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ نساء کی 110 سے 113 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں پروردگار نے گناہ گاروں کو مایوس اور نا امید نہ ہونے کی تاکید کی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اسما ثم برم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ترجمہ ہے، اور اگر کوئی شخص بھی کوئی برا کام کر گزرے اور اپنے اوپر ظلم کرے تو اس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست کرے تو پروردگار بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی بلا جانے غلطی کرے یا جان بوجھ کر گناہ کرے اور پھر اس کو کسی بے قصور کے سر تھوپ دے تو اس نے بہت بڑا جھوٹا الزام لگایا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور یہ آخری آیت میں رسول اکرم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور کرم اور رحمت نہ ہوتی تو ان مسلمانوں میں کا ایک گروہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں، لیکن حقیقت میں خود اپنے ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ پر اپنی کتاب اور حکیمانہ راز پہلے ہی اتار دیے تھے اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پہ تو اللہ کا فضل اور کرم بہت ہی زیادہ ہے۔
صدق اللہ العظیم. اللهم صل على ماشاءاللہ اللهم اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ. وعلى جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر جزاک صاحب. اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سلامت رہیے سلامت رہیے. اب میں التماس کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے کہ حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں. جناب رفت سلطان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي ويا خليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ برسول الله بطرف الكساء أو ما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماذ رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد فقال وآل جبريل محمد. يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معه سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم وهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال علي لأبي يا رسول الله. الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما إلهي ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم جزاك الله رفعت بھائی جزاک اللہ مولانا سلطان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ دعا کروا دیجیے گا. قبلہ التماس سے دعا کی آپ سے. آپ کو آواز آ رہی ہے. ہاں پتہ نہیں کیوں میں جو ہوں وہ آف ہو گیا تھا خود بخود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض
وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق قصة الأئمة من ذریة امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. آمین. پروردگار آج کی مجلس کے بانی ہے چونکہ حسنین نقوی صاحب، اور جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جوار حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما. آمین. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے شرکائے مجلس ہیں، ان کی جو کوئی خاص دعا ہے، تمنا ہے، اس دعا کو مستجاب فرما. پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد جزاک اللہ مولانا صاحب. آپ سامعین سے ایک فاتحہ کی درخواست ہے، جن مرحومہ کے لیے، نجمہ خاتون کے لیے، مجلس ان کے لیے، اور ہمارے حسنین بھائی جو ہمارے بانی ہیں مجلس ہیں آج کے، ان کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، آپ تمام شرکا کے مرحومین، اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعجل فرج. اللهم اغفر فرما ان شاء الله. اللہم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اس کے ساتھ ہی میں التماس کروں گا جناب حسنین نقوی صاحب سے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں. جناب قبلہ حسنین نقوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ اجازت بھائی، اور مولانا صاحب قبلہ کی اجازت سے جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑھائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑھائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والوں سے کہا ساری خدائی. واہ 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 حسنین بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھائی تیری. جزاکم اللہ. اور سلام پیش خدمت ہے. جی عطا. بسم اللہ. یوں رفیقوں کو لیے سیتے پیمبر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے سیتے پیمبر نکلے، جیسے تاروں کی جلوں میں مہے انور نکلے، جیسے تاروں کی جلوں میں مہے انور نکلے، یوں رفیقوں کو لیے سیتے پیمبر نکلے، نصرت دین کے لیے صرف 72 نکلے، نصرت دین کے لیے صرف 72 نکلے، کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی اصغر نکلے، کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی اصغر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے سیتے
پیمبر جزاک اللہ حسین نکلے، بھائی. کربلا والے قیامت کے شناور نکلے، کربلا والے قیامت کے قیامت شناور کے نکلے. شناور نکلے، ڈوب کر اپنے لہو میں لبے کوثر واہ واہ نکلے، واہ. ڈوب کر اپنے لہو میں لبے لبے کوثر نکلے. کوثر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے یوں لڑے آنو، محمد کے ہے تاریخ گواہ، یوں لڑے آنو، محمد کے ہے تاریخ گواہ، طفل یہ گھر کے جوانوں کے برابر نکلے، سبحان طفل اللہ. یہ گھر کے جوانوں کے برابر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے اشقیا چھوڑ کر دریا کی ترائی بھاگے، اشقیا چھوڑ کر دریا کی ترائی بھاگے، غیظ میں خیمے سے جب ثانیے حیدر نکلے، غیظ میں خیمے سے جب ثانیے حیدر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے تشنگی شاہ کے بچوں کی جو تھی پیش نظر، تشنگی شاہ کے بچوں کی جو تھی پیش نظر، نہر سے پیاسے ہی عباس سے دلاور نکلے، نہر سے پیاسے ہی نہر سے پیاسے ہی عباس سے دلاور نکلے، لوگ سمے کے ہے قرآن تہ دامان حسین، لوگ سمجھے کہ ہے قرآن تہ دامان حسین، دیکھے جب اصغر معصوم کو سرور نکلے، دیکھے جب اصغر معصوم کو سرور نکلے، یاد آئی جو سکینہ تو بہت روئے اسیر، یاد آئی جو سکینہ تو بہت روئے اسیر، قید خانے سے رہا ہو کے جو باہر نکلے، قید خانے سے رہا ہو کے جو باہر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے یہی کام آئیں گے محشر میں تیرے اے زاہد، یہی کام آئیں گے محشر میں تیرے اے زاہد، ہمیشہ بیر میں آنکھوں سے جو گوہر نکلے، ہمیشہ بیر میں آنکھوں سے جو گوہر گوہر نکلے، یوں رفیقوں کو لیے سیبتے پیمبر نکلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسنین بھائی، سلامت رہیے، بہت خوب. بہت عمدہ، جزاکم اللہ. اب میں التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے، بڑے خلوص و عقیدت سے ہمیشہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، التماس کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائے. شکریہ جانزیب بھائی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجہم. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت جی سے بسم سلام کے اللہ، چند بسم اشعار اللہ عابد بھائی، بسم اللہ عابد بھائی. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد وعجل وآل فرجہم. محمد وعجل فرجہ. آج رخصت
آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یعنی کیا کہوں دل میں خیال آتے ہیں کیا یالی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا گوا آج سے ہوگا نہ یہ لوگوں کو شکوا یاری دشمنوں کو تم آنے دینا میری لاش پر دشمنوں کو تم آنے دینا میری لاش پر پردہ شب میں میری میت بعد میرے جان کیا ہو حال بچوں کا میرے بعد میرے جان کیا ہو حال بچوں کا میرے ان کوئی ایذا ہو تو ہوگی مجھ کوئی ایذا جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین
جانتے ہیں آپ یہ نام کا پالا ہے حسین، وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یا علی، رہ گئے اپنا کلیجا تھام کر مولا سعید، بولی زہرا جب خدا حافظ تمہارا یا جزاک اللہ جزاک آج رخصت ہو رہی ہے ہائے ہائے تم سے زہرا یا جزاک جزاک اللہ بھائی اللہ جزاک مولانا جزاک اللہ عابد بھائی، سلامت رہیے، حق ادا کر دیتے آپ، سوز و سلام کا اللہ عابد بھائی، بے شک بے شک بے شک جزاک اللہ جزاک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا حجت الاسلام مولانا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروزوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم تعالی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الحمد للہ إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام صلی علی محمد و آل بسم الله الرحمن الرحيم لفاطمة 9 أسماء عند الله عز وجل فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة سبحان اللہ والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ قبلہ۔ سبحان اللہ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات سے کی خدمت میں گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نجمہ زیدی بنت نذیر حیدر جو کہ اہلیہ ہیں اظہر حسن حسین زیدی صاحب کی، اور آج کی مجلس کے جو بانی ہیں حسنین نقوی صاحب، ان کے جو مرحومین ہیں، اور تمام شرکائے مجلس کے جو مرحومین ہیں، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، وہ وارثہ دنیا سے مرحوم ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، سبھی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم الرحمن الرحیم الحمد ایاک نعبد ما تراكم عليه صراط الذین انعمت علیہم الملائكة بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد كذلك الله رب العالمین
محمد وآل محمد وآل خدا عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول جو امام علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ یا اپنی جدہ ماجدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اسی کو میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور کچھ باتیں چونکہ رہ گئی تھی تو لہذا اسی کو میں بترتیب آگے پہنچانے کی کوشش کروں گا اور بات کو مکمل کرنے کی، تاکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں سن کر کے اور ہمیں پڑھ کر کے ہماری معرفت میں اور اضافہ ہو جائے اور ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جہاں پہ خود حضرت زہرا چاہتی ہیں کہ میرا چاہنے والا کیسا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیے عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں پہلے قرآن سے ایک مقدمہ بناؤں گا اور پھر اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں اس طرف آؤں گا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو اسماء گرامی، بات کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ اللہ نے فضیلت عدل کی بنیاد پر دی ہے، سبحان اللہ، یعنی جسے جسے اللہ نے فضیلتیں بخشی ہیں وہ اپنی عدالت کی بنیاد پر بخشی ہیں، اللہ۔ اور اللہ نے ایک میزان قرار دیا ہے مومن اور منافق کی پہچان میں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ بلکہ آپ اسے اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ یہ جو میزان ہے اس کو خود قرآن نے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ سورہ محمد کی 29ویں آیت اور 30ویں آیت ہے۔ سورہ محمد کی 29ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے کیا وہ ظاہر نہیں ہوگی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کیا اللہ ان کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا؟ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اللہ کو تو یہ چاہیے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے ان کے کینوں کو باہر لے کر کے آئے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو خداوند عالم اس کی طرف توجہ دلا رہا 29ویں آیت میں، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کہ تم گمان کرتے ہو جن کے دلوں میں جو ہے وہ بیماری، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا۔ اگر اب دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے اے پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہرے بھی دکھا دیتے انہیں، لیکن خدا چونکہ ستار العیوب ہے ان کے چہرے نہیں دکھانا چاہ رہا ہے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب سا عزیزان گرامی مفہوم ہے قرآن کا، اور آیہ کریمہ نے عجیب گہرائیوں میں اس بات کو پیش کیا۔ خود قرآن عمیق ہے، گہرائیوں میں اتر کر بات کرتا ہے، لیکن یہاں پہ سورہ محمد کی آیت میں عجیب جملے ہیں، عجیب آیہ کریمہ کا انداز ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ بِسِمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے چہروں کو آشکار کر دیں گے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو اب پہچانا کیسے جائے گا کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ تو خود قرآن کہتا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اگر پہچاننا ہے، ارے پہچان تو بڑی آسان سی ہے، ان کے بات چیت کرنے کے انداز سے پتہ چل جائے گا کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ واللہ یعمل اعمالکم، اللہ تو تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہاں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے، اللہ چاہتا تو ان کے چہروں کو آشکار بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ چونکہ ستار العیوب ہے تو پھر پہچانیں گے کیسے کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے اللہ نے کہا کہ آپ جاننا چاہتے ہو کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ان کے بات چیت کرنے کے انداز سے آپ پہچان سکتے ہو کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اب اس قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تفسیر کیا ہے؟ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اس کی میزان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لا تعرفنہم فی لحن القول، ان کے انداز سے ہی، بات کرنے کے انداز سے ہی پتا چل جائے گا مومن کون ہے منافق کون ہے۔
ان کے انداز گفتگو سے پتہ چل جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تم پہچان جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں پہچان سکتے، اگر ہم کوئی ہمارے سامنے یہ بھی بات بھی کرے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تو اب رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو تم ان کے سامنے ذکر علی کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان توجہ اللہ، چاہتے ہیں واہ واہ کہاں اللہ، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، پہچان کیا بتائی جا رہی ہے؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں پہ ان کے چہروں پہ لکھ دیتے کہ مومن اور منافق کون ہے، ہم بتا دیتے۔ تو جب تفسیر میں آیا تو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو ان کے سامنے ذکر علی کرو۔ سبحان اگر اللہ، چہرے پر خوشگواری کے آثار ہیں تو مومن ہے، واہ واہ اور ناگواری کے آثار ہیں تو سمجھ لینا منافق ہے۔ واہ واہ نعرے واہ، حیدری علی علی حیدر، حق علی حق علی حق علی۔ علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یعنی ایمان اور نفاق اس کی علامت جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک سے ان کے نام سے ہو جائے گی۔ اگر انسان کا چہرہ کھل گیا تو یہ مومن ہے، انسان کا چہرہ نام علی سے مرجھا گیا تو یہ منافق ہے۔ جب ہمیں ایمان کا پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ذریعے سے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو کوئی شخصیت کائنات میں ایسی بھی ہونی چاہیے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ راضی کب ہے اور ناراض کب ہے۔ واہ 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 قبلہ، توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی میں آپ حضرات کی دیکھیے، آپ حضرات کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کروں، کوئی شخصیت ایسی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے خداوند عالم نے جب موسیٰ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا، جب فرعون کی طرف بھیجا تھا اور فرعون سرکشی میں اور طغیانی میں تھا، جب واپس پلٹے ہیں تو ان کی قوم جو ہے وہ بہک چکی تھی اور قوم جو ہے باغی ہو چکی تھی، تو جناب موسیٰ غضبان پلٹے، غصے کی حالت میں پلٹے۔ جب غصے کی حالت میں پلٹے تو آپ نے جناب ہارون کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑ کے کہا کہ تم سے قوم نہیں سنبھالی گئی جناب موسیٰ۔ تو موسیٰ غضبان ہوئے۔ اب میں بہت مختصر سے اشارے کروں گا صرف تاکہ میری بات جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ اسی طریقے جناب یونس اپنی قوم کے اوپر غضبان ہوئے، غصے میں ہوئے، غضبناک ہوئے، لیکن جب موسیٰ غضبناک ہوئے تھے تو اللہ غضبناک نہیں ہوا تھا، موسیٰ غضبناک ہوئے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات، یونس جب غضبناک ہوئے تھے تو اللہ غضبناک نہیں ہوا تھا، یونس غضبناک ہوئے تھے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے زانے گرامی کہ جب حضرت زہرا غضبناک ہوئی تو اللہ غضبناک ہوا، جب حضرت زہرا راضی ہوئی تو اللہ بھی راضی ہوا۔ تو انبیاء میں اور حضرت زہرا میں ایک فرق ہے، انبیاء کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض نہیں ہے، لیکن فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہے۔ یہ ایک میزان بھی ہے، یہ ایک میزان بھی ہے زانے گرامی، یہ ایک میزان بھی ہے۔ تو حضرت زہرا کی شخصیت وہ ہے کہ اگر حضرت زہرا کسی سے غضبناک ہے تو اللہ بھی غضبناک ہے۔ تو ہم ایک دو جملوں میں بات کو کیوں نہیں ختم کر دوں، ایمان اور نفاق کا پتہ لگانا ہے تو شوہر کا نام لیجئے، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے تو زوجہ کا نام لیجئے۔ اور ایک جملہ میں اور اضافہ کر دوں جو بڑا قیمتی ہے، اس زوجہ اور شوہر میں عجیب خاصیت پائی جاتی ہے۔ شوہر جب اپنی انگلیوں پہ گردش کرتا ہے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اور زہرا جب اپنی انگلیوں پہ تسبیح کے دانوں کو گردش کرتی ہیں تو ستارہ ٹوٹ کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ایمان کی علامت علی ہے، اللہ کے راضی ہونے کی علامت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب میں ایک بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں زانے گرامی، اسے بھی ذرا خندہ پیشانی سے قبول فرما لیجئے گا حضرت زہرا کی فضیلت میں۔ دوسری فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کا نصارہ نجران کا واقعہ ہزاروں بار کا سنا ہوا ہے، میری مجلس میں بہت سے افراد
بڑے نورانی چہرے ایسے ہیں جنہوں نے ہزاروں مجلسیں اب تک سنی ہوں گی اور عمر کے ایک پڑاؤ تک پہنچ چکے ہیں، انہوں نے بہت ساری مجلسیں سنی ہوں گی اور نصارہ نجران کے واقعات آپ حضرات نے ہزاروں بار سنے ہوں گے۔ اصل میں بیسیکلی ہے کیا؟ نصارہ نجران سے جو کنورسیشن ہے، جو مناظرہ ہے جی پیغمبر اسلام کا، وہ ایک بات پر تھا۔ بات کیا تھی؟ وہ عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے یا الوہیت کے قائل تھے، یا عیسیٰ کو بیٹا مانتے تھے، اور پیغمبر اسلام ان سے منع کرتے تھے۔ تو قرارداد یہ ہوئی کہ بھئی مباہلہ کیا جائے، یعنی مناظرہ کیا جائے، تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں، یہی تھا نا؟ جی اچھا، جمع ہو گئے، پیغمبر نے دلیلیں شروع کر دی۔ جب مناظرے کا قاعدہ کلی یہ ہے، اور آپ جیسے کوئی ملکوں میں تو مناظرے بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پھر بھی بہت کم ہوتے ہیں، قاعدہ کلی یہ ہے جان گرامی، مناظرہ کرنے والا ایک دلیل دیتا، جب اس کی دلیل ہوتی ہے تو کہتا وہ دلیل کی کاٹ ہو جاتی ہے، وہ کہتا نہیں ہم اس دلیل کو آپ کی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ حضرات کے لیے۔ فرض کر لیجئے میرا مناظرہ کسی سے ہو رہا اور میں نے ایک حدیث پیش کر دی مناظرے کے اندر۔ جب میں نے ایک حدیث پیش کی تو سامنے والے نے کہا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے، جی یہ حدیث کی سند کمزور ہے، اس میں درایا میں کمزوری ہے، اس میں سند میں کمزوری ہے، اس کے متن میں کمزوری ہے، حدیث کو ریجیکٹ کر دیتا۔ تو اب میرا کیا فریضہ بنتا ہے مناظرہ کرتے وقت؟ اب جو میں دلیل دوں تو وہ حدیث سے بڑھ کر کے دلیل دوں۔ تو حدیث سے بڑھ کر ہے قرآن کی آیت۔ آپ حضرات ہیں میرے ساتھ؟ جی جی قرآن کی آیت جو ہے وہ حدیث سے بڑھ کر کے ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان قرآن کی آیت کا انکار نہیں سکتا، نہیں کر سکتا اور نہ اسے کاٹ سکتا۔ مناظرے کو جیتنے کے لیے ایک چھوٹی دلیل اگر دی گئی ہے اور اس کی کاٹ ہو گئی تو بڑی دلیل دی جاتی ہے تاکہ اس کی کاٹ نہ ہو سکے۔ یہ قاعدہ مناظرہ ہے۔ پیغمبر 3 دن تک قرآن سناتے رہے ان لوگوں کو، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے بڑی چیز ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن واہ، سناتے جو سب سے بڑی دلیل تھی، اب قرآن سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی؟ کیا بات، سناتے واہ، رہے، واہ، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اب اللہ نے بھی کہا اب ان کے ساتھ میں یہ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں کہ یہ قرآن علم آنے کے بعد، یعنی قرآن کی دلیلیں دینے کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب پیغمبر کو کوئی قرآن سے بڑی دلیل دینی ہے۔ کیا بات۔ اب وہ بڑی دلیل کون بتائے گا؟ تو اللہ نے کہا پیغمبر ان سے کہہ دو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، واہ 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 تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لائیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی ملاحظہ ہو رہی ہے، قرآن کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں، علی آئے ہیں، فاطمہ زہرا آئی ہیں، حسن آئے، حسین آئے، تو فوراً کہہ بیٹھے ان سے مناظرہ مت کرنا، شخصیتیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، غور فرمائیے میرے اس جملے پر، ان سے مناظرہ مت کرنا۔ یہ تو وہ شخصیتیں پہاڑ کو اشارہ کرتے تو اپنی جگہ چھوڑ دے، چاند کو اشارہ کر دے تو وہ ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کر دے تو وہ پلٹ جائے، یعنی کوئی بڑی دلیل پیغمبر لے کے آئے 3 دن کے بعد۔ بڑی دلیل کون تھی؟ وہ تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بڑی دلیل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ میں نے حضرت زہرا کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ ساری نسبتیں حضرت زہرا سے جڑی ہیں، زہرا کے باپ، زہرا کے شوہر، زہرا کے بیٹے، یعنی کائنات کے اندر سب سے بڑی دلیل اگر پیغمبر نے اپنی رسالت کو اور اللہ کی وحدانیت کو منوانے کی دی ہے تو وہ حضرت زہرا کے ذریعے سے دی ہے۔ محمد والے ایک درود پڑھتے ہیں محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں ہیں۔ اب عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم اپنے جملوں میں اپنی تھنکنگ، اپنی فکر کو وہاں لانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کتنا بھی اچھا جملہ کہہ دیں، کتنی بھی اچھی سوچ ہماری ہو، آل محمد کی سوچ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ کتنا بھی اچھا جملہ ہو، آل محمد کے جملوں سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی اچھا ہم بیان کریں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے اچھا نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم جب فضیلت زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھنے لگے یا سننے لگے تو ہم کیوں نہیں ان روایات کا سہارا لیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟
راوی کہتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا تجھے معلوم ہے کہ اس میں فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ راوی سے امام نے پوچھا. راوی کہتا آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے مسلسل میں؟ جی جی بالکل راوی سے مولا نے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے اس میں فاطمہ زہرا کی تفسیر کیا ہے؟ تو راوی کہتا میں نے کہا اے میرے سید و سردار آپ ہی ارشاد فرمائیے. تو امام نے ارشاد فرمایا اس میں فاطمہ کا معنی ہے کہ جسے ہر ناپسندیدہ امر سے محفوظ کر دیا گیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ناپسندیدہ امر سے جسے محفوظ کر لیا گیا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں کائنات میں ہیں وہ زہرا سے دور ہے، وہ فاطمہ سے دور ہے، وہ مرضیہ سے دور ہے، وہ راضیہ سے دور ہے، وہ مبارکہ سے دور ہے، وہ طاہرہ سے دور ہے، وہ صدیقہ سے دور ہے، وہ بطول سے دور ہے، وہ تقیہ سے دور ہے، وہ نقیہ سے دور ہے، وہ مصطفیہ سے دور ہے، وہ مرتضویہ سے دور ہے، وہ حسنیہ سے دور ہے، وہ حسینیہ سے دور ہے، وہ عابدہ سے دور ہے، وہ صالحہ سے دور ہے، وہ باقرہ سے دور ہے، وہ صادقہ سے دور ہے، وہ قاسمہ سے دور ہے، وہ راضیہ سے دور ہے، وہ مرضیہ سے دور ہے، وہ تقیہ سے دور ہے، وہ نقیہ سے دور ہے، وہ عسکریہ سے دور ہے، وہ ہادیہ سے دور ہے، وہ مہدیہ سے دور ہے. جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں سبحان اللہ. وہ میری شہزادی سے دور ہے. جتنی بھی. اب ہمیں یہ دیکھنا محمد مصطفیٰ کے نزدیک ناپسند افراد کون کون ہیں. میں نے پڑھ دی مجلس آپ کی خدمت ہو گئی مجلس جملے پہ. ہمیں یہ دیکھنا کہ محمد مصطفیٰ کے نزدیک کون کون سی ناپسندیدہ چیز ہے. اگر محمد مصطفیٰ اپنے قریب بلا لے تو پسندیدہ ہے، اپنی بزم سے اٹھا دے تو ناپسند ہے. کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ. ایک درود پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد. تو یہ تو ویسے ناپسندیدہ افراد ہیں، تو حضرت زہرا سے دور رہیں گے، ان کے دل میں محبت آ کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ ناپسند ہے. ناپسند. اب یہاں تو میں بہت ساری چیزوں کے نام گنا سکتا ہوں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ناپسند ہے. اب عزیزان گرامی علماء اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس حدیث کو بیان فرمایا. ان میں سے ابن شیرویہ دیلمی نے حضرت ام سلمہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لو لم یخلق اللہ علیہ لما کان لفاطمہ کفء. اگر اللہ امام علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ زہرا کے لیے کف نہ ہوتا. آپ کی حدیث سنی ہے، کف نہ ہوتا یعنی ہم پلہ نہ ہوتا کوئی حضرت زہرا کے. اب میں یہ کہتا ہوں تم حضرت زہرا کی معرفت حاصل مت کرو، تم یہ دیکھو کہ علی ابن ابی طالب کی معرفت کیا ہے. جتنی حضرت علی کی معرفت تمہارے ذہنوں میں آتی رہے گی. میں امت مسلمہ سے میرا خطاب ہے، آپ حضرات سے نہیں، امت مسلمہ کو میرا خطاب ہے. تم جتنی معرفت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یا بقول تمہارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی معرفت تم حاصل کرتے رہو گے، اتنی معرفت حضرت زہرا کی حاصل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہم پلہ ہیں. حضرت زہرا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہلے علی کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی. تم علی کی معرفت حاصل کرو تو تمہیں پتا چلے گا حضرت زہرا کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندیاں کیا ہے. اگر حضرت علی ابن ابی طالب سورج کو پلٹا سکتے ہیں تو زہرا بھی ستاروں کو اپنے دروازے پہ لا سکتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. اگر حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے آسمان سے ذوالفقار نازل ہو سکتی ہے تو حضرت زہرا کے لیے جنت سے کھانے بھی آ جاتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں دانے گرامی. ہم الحمدہ فرمائیے. میں اب آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں لفظ فاطمہ پر. 9 نام چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، ہماری جد ماجدہ کے 9 نام ہیں. امام نے ارشاد فرمایا فاطمہ زہرا کا نام سلام اللہ علیہ فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق، بہت عظیم جملہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد حضرت زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے اللہ کی مخلوق
حضرت فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جہنم سے نجات پالے گی. کیا بات. کمال نہیں ہے, واہ کمال نہیں ہے. یعنی معرفت زہرا میں آزادی جہنم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دوسرا جملہ پلٹ کے کہتا ہوں, معرفت زہرا میں ضمانت جنت ہے. سبحان اللہ. واہ 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 اب واہ. امتیازات دیکھیے سبحان آپ اللہ. شہزادی سلام اللہ علیہ کے. لأن اللہ فتمہا بالعلم. اللہ اکبر. کیوں حاصل کر لیں گے لوگ جہنم سے, کیوں نجات حاصل کریں گے؟ لأن اللہ فتمہا بالعلم, اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے علم سے نوازا ہے. ایک روایت پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا جان گرامی. یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ نے ایک روایت بیان فرمائی, خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جب نزول ہوا, آپ جب دنیا میں تشریف لائیں, اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ اسم فاطمہ کو, حضرت فاطمہ کے نام کو جاؤ, خدا نے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو پیغمبر خدا کی زبان پر جاری کر دو. اسم فاطمہ کو پیغمبر خدا کی زبان پر جاری کر دو. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خدا نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھا. پھر اللہ نے خاتون جنت کی فضیلت بیان کرتے اس فرشتے سے کہا, جا کر کے میرے نبی کو خبر دے دو کہ میں نے فاطمہ کو, یعنی میں نے اے فاطمہ یا اے نبی اکرم, میں نے فاطمہ کو علم و دانش سے نوازا ہے, اور میں نے فاطمہ کو دوسروں سے جدا کیا ہے, اور سبھی لوگوں پر فاطمہ کو برتری حاصل کی دی ہے, اور میں نے فاطمہ کو طیب و طاہر بنا کر کے بھیجا ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا, اب میں اس پہ جان گرامی وضاحت نہیں کروں گا, مجھے اتنا وقت نہیں ملے گا. پھر امام نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم, اللہ نے انہیں علم و دانش کی بدولت دوسروں پر شان امتیازی عطا کی ہے. علم کی بدولت, علم کی بدولت, یعنی علم و دانش اللہ نے عطا فرمایا حضرت زہرا کو, اور اس علم و دانش کی وجہ, علم اور معرفت کی وجہ سے اللہ نے انہیں عالم زر سے ہی طیب و طاہر بنا کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. طیب و طاہر بنا کر کے بھیجا. چھٹے امام, سبحان اللہ. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے پوچھا, اگر اللہ آپ کو دختر دے, امام کہتے ہیں, اگر صحابی سے کہتے ہیں اگر اللہ تمہیں بیٹی دے, دختر عطا کرے, تو تم اس کا نام کیا رکھو گے؟ تو راوی کہتا اس نے کہا کہ میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیا تو اس کا نام فاطمہ رکھے گا؟ اب آپ نے ایک ٹھنڈی سی سانس لی, آ بھری, اور کہا خدا فاطمہ پر درود و سلام بھیجے, اگر تو اس کا نام فاطمہ رکھے گا تو خیال رکھنا اس کے کبھی تماچا نہ مارنا. اللہ اکبر. اسے کبھی برا بھلا نہ کہنا اگر تو اس کا نام فاطمہ رکھے گا. یہ عظمت ہے حضرت زہرا کے نام کی. ائمہ معصومین بالخصوص چھٹے امام علیہ السلام اس خاتون کا بھی احترام کرتے تھے جس کا نام فاطمہ ہوتا تھا. چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ جو حضرت فاطمہ کے مصائب میں اور ان کی مصیبتوں میں جملہ ہے کہ مدینے والوں نے یہ کہا تھا, یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, یا صبح میں رویا کریں یا شام میں رویا کریں, ان کے رونے سے ہماری تجارتوں میں خلل واقع ہو رہا ہے, ان کے رونے سے ہمیں سکون نہیں آ رہا ہے. تو آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا گھر میں روتی تھی, میری شہزادی معصومہ تھی, اور جب شہزادی معصومہ تھی تو اتنی بلند آواز سے نہیں روتی ہوں گی کہ ان کی آوازیں گھر سے باہر جائیں. تو پھر مدینے والوں کو کیسے پتا چلتا تھا فاطمہ گریہ کر رہی ہیں اپنے بابا کے اوپر, فاطمہ رو رہی ہیں اپنے بابا کے اوپر؟ تو راوی کہتا, مولا مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے فاطمہ روتی تھی. امام جعفر صادق کہتے ہیں, ہماری جدہ جب روتی تھی, ہماری مادر گرامی جب مدینے میں روتی تھی, تو ہماری ماں کو دیکھ کر حسن و حسین رونے لگتے تھے.
حسن حسین کو دیکھ کے زینب ام کلثوم رونے لگتے تھے، زینب ام کلثوم کو دیکھ کر علی رونے لگتے تھے، اور جب علی روتے تھے تو علی کے گھر کی دیواریں رونے لگتی تھی، اور جب دیواریں رونے لگتی تھی تو عرش پہ ملائکہ رونے لگتے تھے، اور سب کی آواز زہرا کی آواز کی طرح ہو گئی تھی۔ لہذا جب مدینے میں زہرا روتی تھی تو بچے روتے تھے، علی روتے تھے، در و دیوار روتے تھے، عرش پہ ملائکہ روتے تھے۔ اس لیے علی نے ایک حجرہ بنوا دیا تھا جو کہ تھوڑا سا گھر سے دور تھا، بقی میں زہرا وہاں جا کے رویا کرتی تھی۔ عزادار، ہم شہادت سے قریب ہے نا، دو جملے آپ کی خدمت پڑھوں۔ زہرا وہاں روتی تھی، صبح کو روزانہ کا وتیرہ یہ تھا، طور طریقہ یہ تھا، صبح کو جاتی تھی، حسن حسین کو لیتی تھی، اس حجرے میں بیٹھتی تھی، گریا کرتی تھی، مصائب پڑھتی تھی، رویا کرتی تھی، ہائے بابا کہہ کر رویا کرتی تھی۔ ایک دن حسن حسین کو لائیں، علی ساتھ میں آئے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں، علی مجھے تم سے کچھ وصیتیں کرنی ہے۔ کہا ہاں بی بی فتح فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ کہتی ہیں، زینب ام کلثوم کو کنیز کے حوالے کیا، اے کنیز تم زینب ام کلثوم کو لے جاؤ۔ حسن حسین سے کہا میرے شہزادو تم نانا کی قبر مطہر پہ چلے جاؤ۔ حسن حسین نانا کی قبر پہ چلے گئے۔ پہلی وصیت میں کہتی ہے، علی میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ وہ وصیت تھی عزادارو جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہے، دلوں کو چیر دیتی ہے کہ قیامت تک آنے والی میری نسل کو، میری اولاد کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب میں دو جملے پڑھنے جا رہا ہوں مصائب کو، اور اس پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسن سے روایت آئی ہے، امام حسن ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ جب زخمی ہو گئی تو راتوں کو سویا نہیں کرتی تھی۔ راوی نے پوچھا مولا آپ کی والدہ ماجدہ راتوں کو کیوں نہیں روتی تھی؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن میں پانی پینے کے لیے اٹھا، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے دیکھا میری مادر گرامی دیوار کا سہارا لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا ماں آج آپ رات سوئی کیوں نہیں ہے؟ آواز دیتی ہے زہرا اے میرے لال میں کیسے سوؤں، دہنی طرف سوتی ہوں تو مجھے پسلیاں نہیں سونے دیتی، اور بائیں طرف کو میں کروٹ لیتی ہوں تو تازیانہ جو میرے بازو پہ لگا ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ زہرا زخمی ہونے کے بعد صحیح سے سو نہ سکی، کیا قیامت کا منظر رہا ہوگا زادارو مجھے نہیں معلوم۔ ہاں مجھے اتنا معلوم ہے جیسی علی نے سنا زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، مسجد مدینہ کوئی دور نہ تھا، زہرا کا گھر کوئی دور نہ تھا۔ ایک مرتبہ علی نے آہ بھری، علی وہاں سے چلے، ایک مرتبہ مسجد مدینہ میں بیٹھے، پھر علی اٹھے، پھر ایک مرتبہ بیٹھے، مقاتل کہتے ہیں 3 مرتبہ اٹھے، 3 مرتبہ بیٹھے، آواز یا زہرا تیرا علی تنہا رہ گیا، لو زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آخری جملے پہ مصائب ختم کر دو تاکہ مجلس ہماری طولانی نہ ہو سکے۔ عزادار جب غسل و کفن زہرا کو دے دیا، جنازہ تیار ہو گیا، میں نے ساری وصیتیں چھوڑ دی، ایک جملے میں مصائب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ جب جنازہ علی ابن ابی طالب قبر میں اتارنے لگے، ایک مرتبہ آواز دیا یا رسول اللہ ہذہی ودیعتک، اے رسول خدا یہ آپ کی امانت ہے، اسے لے لیجیے۔ لیکن فرق ایک ہے، رسول خدا جب آپ نے امانت دی تھی تو یہ صحیح و سالم تھی، اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازوؤں پر تازیانے کا نشان ہے، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز یا اللہ علی میری فاطمہ کو مجھے دے دو۔ جملہ میں پڑھنے کے قریب آ گیا، قبر میں اتار تو دیا، ایک مرتبہ خود قبر میں علی اترے، زہرا کے کنارے بیٹھ کے کہتے زہرا مجھے معاف کر دینا، میں تیری حفاظت نہ کر سکا، کتنا مظلوم تھا
علی اپنی زہرا کو زخمی حالت میں قبر میں اتار رہا ہے، لو دنیا سے رخصت ہو گئی زہرا، آئے زہرا یا زہرا. جزاک اللہ مولانا صاحب، مولانا سلامت رکھیے آپ. آئے حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رکھیے، سلامت رکھیے، جزاکم سلامت رکھیے. اللہ بات کرتا ہوں جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. بڑی مقبول بے مجلس. شک بے شک. اللہ سلامت رکھیں آپ سب حضرات کو جو اس میں شرکت فرمائے ہیں. متوجہ زیارت اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین، خصوصاً اس مقبول مجلس کے بانی حسنین نقوی صاحب کے اور ان کے خاندان کے مرحومین کی جانب سے، اور خصوصاً ان کے لیے جن کے برائے درجات عالیہ مرحومہ و مغفورہ خلداشانی اہلیہ اظہر حسنین زیدی نجمہ زیدی بنت نذیر حیدر کی روح کے لیے اس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ، اور ان سب کی طرف سے جن کے کوئی پڑھنے والے باقی نہیں رہے. قربتاً اللہ. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ، السلام علیکی یا بنت خلیل اللہ، السلام علیکی یا بنت صفی اللہ، السلام علیکی یا بنت امین اللہ، السلام علیکی یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیکی یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیکی یا بنت خیر بریہ، السلام علیکی یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکی یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیکی ایتھا المظلومہ الممنوعۃ حقہ، السلام علیکی صلی علی امیتک وابن امیت نبیک وزوجی وسی نبیک، صلوات تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات والأراضين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين والأصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعهم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ امام آزاد، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل جزاک اللہ ڈاکٹر جزاک صاحب. اللہ قمر بھائی، بہت زبردست ماشاء اللہ. مولا عائشہ سلامت کی طرح خوبصورت زیارت و دعا آپ نے کروائی. سلامت رکھے اللہ، آپ کو عزت دے. امین. بے مثال مجلس بھی ماشاء بے اللہ. شک بے شک، زبردست زبردست، اور بڑے نایاب نکات قبلہ نے آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو ہے وہ پیش کیے. اللہ ان قبلہ کو بھی طول عمر عطا فرمائے. ان کے آمین. آخر میں ہماری اس مجلس کا جو کل ثواب حدیث قصہ، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے علاوہ سلام اور مجلس اور سلام کا زیارت کا جو ثواب کل ملا کے ہم ہدیہ کرتے ہیں مرحومہ نجمہ زیدی بنت نذیر حیدر اہلیہ عدل حسین زیدی صاحب اور تمام جملہ مرحومین ہمارے بانی مجلس حسنین نقوی صاحب کے اہل خانہ کے اور ان کے مرحومین جو بھی ہیں، اور آپ تمام شرکا کے مرحومین، میرے مرحومین اور ان کو جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ تمام شرکا کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام آسانیاں عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خاص کو شب جمعہ تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. علیکم السلام. حسین صاحب. جی حسنین صاحب کو، جی حسنین بھائی آپ موجود ہیں؟ جی حسین بھائی، ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ آپ تشریف لائیے. ان میوٹ کیجیے گا حسنین بھائی اپنے آپ کو پلیز. ابھی نہیں آ رہی آواز حسین بھائی. ان میوٹ کر دیں. نیچے نیچے سامنے آواز جی اب آ رہی ہے حسین بھائی، اب آ رہی ہے، فرمائیے پلیز. جی جازر بھائی بہت شکریہ، اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام شرکاء کا کہ آئے اور اس محفل کو رونق بخشی. اور یہ مسجد جو تھی میری مدر ان لا کی برسی کی مجلس تھی جس کے لیے وہ کیا گیا تھا، اور میں سب کا شکر گزار. اور ہمیشہ کی طرح مظفر بھائی جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں، ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے ویسے اس مجلس کے لیے بھی انہوں نے فوری طور پہ انعقاد کرایا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. مولانا صاحب قبلہ کا تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں مولانا صاحب کے لیے کس طرح سے تعریف کروں، اس لیے کہ وہ اتنی بہترین مجلس پڑھتے ہیں اور اتنے مختصر وقت میں اتنی جامع مجلس پڑھتے ہیں، کسی کی کوئی تکنیکی نہیں رہتی. تو مولانا صاحب قبلہ کا میں بے انتہا مشکور ہوں. بہت اچھی مجلس انہوں نے پڑھی. عابد بھائی نے بہت اچھا سلام پڑھا. سارے لوگ مطلب رفعت بھائی اور عابد بھائی سب لوگوں نے بہت اچھا ہو کیا، اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا بھائی. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ حسنین بھائی، جزاک اللہ. سلامت رہیے، ماشاء اللہ. سلامت رہیے. اللہ آپ کی خواہش کو قبول فرمائے. اب میں التماس کروں گا ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب سے کہ وہ خداحافظ کر دیں. کہ آپ کا حکم ہے تو میں تو کہہ دیتا ہوں. آپ سب کا ایک بار پھر میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. آپ کو بھی. زیارت سے ہی دل اتنا مضبوط اور اتنا مسرور ہوتا ہے کہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. خیر. شب بخیر ڈاکٹر صاحب. سلامت رہیے. خدا حافظ. حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ.